السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ ضروری چیز ہے، خوشیاں ضروری ہے ہماری زندگی میں، اور ہم حلال روزی ہمیں ضرورت ہے۔ تو آج ہمارے یہی موضوع ہے کہ ہم کس طرح کے اپنے جو چاہت ہے، ہمارے جو گولز ہے، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، اس کو کیسے استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں بہتر طور پہ اور بہتر طریقے سے اور تبدیلیاں لیں، مثبت طور طریقے سے ہم تبدیلیاں لائیں اپنی لائف میں، اپنے زندگی میں۔ پچھلے پروگرامز میں ہم بہت سے اس پہ بات کہے تھے کہ کوشش ہم نے کی تھے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہوئے کہ لوگ گول سیٹنگ کیسے کرتے ہیں زندگی کے، کس طرح کے بہتر کرتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، پلاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دنیا میں بہت سی بڑی کمپنیاں بنتے ہیں، تو اس میں سے 100 کمپنیاں ڈیلی بنتے ہیں، اس میں سے ایک رہ جاتا ہے، باقی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک کا کیا وجہ ہے؟ رہ جاتے ہیں جو کہ پرماننٹ ہے، ہمیشہ کے لیے چلتے ہیں کاروبار، لیکن اس میں سے 99 کاروبار ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کا؟ بڑی دھوم دھام، بڑی شور سے، بڑی طاقت سے سٹارٹ کر دیتے ہیں، بڑی اچھی جگہ بنا دیتے ہیں، بڑی زمینیں اس پہ جو ہے نا کاروبار کا سٹارٹ کرتے ہیں، اور اکاؤنٹ بناتے ہیں، بہت سے ورکرز رکھتے ہیں، بڑے خوبصورت سے وہ اپنے آفیسز بناتے ہیں، بڑے اچھے پلیسز بناتے ہیں، تو اس کے بعد کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں، ایک بڑی جوش سے کاروبار سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ہر چیز کی پلاننگ اچھی ہوتے ہے، سب کچھ اچھے ہوتے ہیں، بہترین طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، اور بڑی امیدیں ہوتے ہیں کہ ہم یہ فتح کریں گے، وہ ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے۔ دنیا کے بڑی مشہور لوگ ہوتے ہیں، بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، تو لیکن کام جو ہے نا وہ پلاف ہو جاتے ہیں اور کمپنی ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کا کیا وجہ ہے؟ کیسے ہم یہ کمپنیاں ختم ہو جاتے ہیں؟ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں بہت سی ناکامیاں آتے ہیں، ناخوشیاں آتے ہیں، ناچاکیاں آتے ہیں۔ تو ابھی ہم ایک کالر سے بات کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس پہ مزید بات کریں گے کہ ہم کس طرح اچیو کریں اس کام کو، جب ہم نے سٹارٹ کیا اس کو کس طرح کے ہم برقرار رکھ کے اچیو کریں۔ ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، شائستہ بات کر رہی ہوں۔ آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی شائستہ، جی بالکل آپ کریں سوال پلیز۔ ہاں جی، ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ جو کلر تھراپی ہے، جی اس سے ہم عام زندگی میں کوئی بندہ اسپیشلائز نہیں ہے، سپوز کسی بھی فیلڈ میں وہ ڈاکٹر نہیں یا وہ کچھ بھی نہیں جانتا، تو کلر تھراپی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بہت اچھا۔ سپوز اگر کوئی جیسے ہومیو فزیشینز ہیں، ان کو کلر تھراپی کیسے ہیلپ کر سکتی ہے؟ بہت اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ ڈاکٹر ہیں نا؟ جی جی، میں ہومیو فزیشین۔ ڈاکٹر شائستہ نا؟ جی 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 مجھے یاد ہے ڈاکٹر شائستہ ہماری بہت شکریہ سر آپ۔ جی جی، میں نے آواز سے پہچان لی آپ کو، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ یہ میرا یہ جی چاہ رہا تھا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ دیتی ہے پروفیشن میں اور آپ کی ڈیلی لائف میں، وہ سیکھنا چاہتی ہوں میں، تو وہ اسی سلسلے میں پھر میں نے کلر تھراپی کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ میڈیسنز میں جیسے میڈیسن مختلف کلرز کی یہ یوز ہم کرتے ہیں نا، بالکل، اس میں کیسے ہم اس کو اپلائی کریں؟ پہلے میں آپ کو کلر تھراپی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، جی جی، کیونکہ ہر کلر جو ہے نا، اس کا ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک میڈیسن کچھ اور کلر میں تھا، لیڈیز کے ہے، اچھا، ایک میڈیسن ہے، ٹیبلٹ ہے لیڈیز کے ہے، وہ پہلا کچھ اور کلر میں تھا، جب اس کو پنک کلر میں کیا گیا تھا تو وہ سب سے زیادہ لوگ لیتے تھے، لیڈیز کافی سارے
وہ لیتے تھے کھاتے تھے. تو کلرز کے اثرات تو ضرور ہوتے ہیں کہ جب پنک کلر میں وہ آ گئے اس کے اثر بھی بڑھ گئے اور لوگوں کے سائیکی کے مطابق سائیکلوجی کے مطابق جو لیڈیز کو پنک کلر زیادہ پسند ہے, ایزی لگتا ہے, آسان لگتا ہے, پاورفل رکھتا ہے اس کے لیے نا, اچھا لگتا ہے, جب وہ زیادہ لوگ کھانا شروع ہو گئے اور زیادہ فائدے اس سے ملتے رہے. تو میڈیکل میں ہم استعمال کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم میڈیسن میں مختلف کلرز کو استعمال کرتے ہیں. سر میں نے آپ کی بک پڑھی تھی, اس میں جو میں نے کنسیو کیا تھا, میں اس کی کنفرمیشن آپ سے چاہتی ہوں. دیکھیے مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو جیسے مختلف کلرز ہمارے مختلف باڈی پارٹس آرگنز جو ہیں ہمارے, ان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے. جیسے یلو کلر ہے, لیور کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اگر ہم لیور کی میڈیسن سپوز کسی کو دینا چاہ رہے ہیں, اس میں کیا, یعنی میری جو میں نے کنسیو کی بات سمجھی وہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس کو یلو کلر میں دیتے ہیں تو وہ زیادہ پاورفل, زیادہ افیکٹو ہوگی, ایسی بات ہے؟ بہت زبردست. اسی طرح یعنی میدے کا بھی, آئی تھنک میدے کا کون سے کلر ہے؟ نہیں, میدے کا میرا خیال ہے ریڈش براؤن شاید ہے. اچھا, مجھے لیور سے چونکہ آج کل تھوڑا اس پہ میں پڑھ رہی تھی, وہ چیز میں نے کنسیو کی کہ یلو کلر لیور کا ہے, تو وہ میں اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھ. بالکل صحیح. یہ یلو کلر میدے کے لیے بھی اور ساتھ جگر کے لیے بھی, دونوں کے لیے بڑے اچھے اثرات کرتے ہیں اس پہ. اچھا, اب ہم لوگ جیسے یہ یوز کرتے ہیں نا پلاسبو, جو پلین میڈیسنز وہ کلرڈ میں ہوتی ہیں. صحیح. اب یہ اس بات سے ایک نئی راہ کھل گئی نا. اب بجائے اس کے کہ ہم پلاسبو دیں کلر میں, ہم وہی میڈیسن اس کلر میں جو کہ آرگن کا کلر ہے ہم اس میں دیں, تو وہ پلاسبو کا کانسیپٹ بھی ایک ڈفرینٹ ہی ہو گیا اور بڑا افیکٹو بھی ہو گیا. یعنی آپ کی اس بات سے میرا ذہن یہ کھلا کہ ہم بجائے اس کے کہ سادہ جو دوائیاں ہم مختلف کلرز میں دیتے ہیں, اس طرح ان کو نا ہم ڈسٹنکشن رکھتے ہیں کہ جی یہ ہماری وہ دوائیاں جو ہم نے سائیکولوجیکلی پیشنٹ کو تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے دینی ہے, اور یہ جو پلین والی ہیں یہ ہماری وہ میڈیسنز ہیں جو ہم نے, جس میں ریمیڈیز جسے ہم کہتے ہیں. تو بالکل ایک نئی اور بڑی اچھی بات ہوگی کہ ہم کلر والی میڈیسنز اپروپریٹلی وہی جو ہم نے ڈائگنوز کیا, ہم اسی خاص بیماری کے لیے اس کو میڈیکیٹڈ کر کے دے سکتے ہیں, یا اس کا اثر دگنا ہو جائے گا. یہی کیا میں درست ہوں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو کلر ہوتے ہیں اور ایک کیمیکلز ہوتے ہیں. ٹھیک, صحیح. اب میڈیسن کیمیکلز ہے, ہم کیمیکلز کو استعمال کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو ہم نے کیا کرنا ہے, وہ کیمیکلز جو بھی ہے, مثلا آپ پھر وٹامن آتا ہے, منرلز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ سمجھ کے کہ چلو وٹامن نہیں دیتا ہے کسی پیشنٹ کو, ہم صرف کلر دے دیتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہوگا نا. مجھے سمجھ آ گئی. تو اگر دیکھیں ہم ملٹی وٹامن اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے زیادہ تر کلر جو ہوتے ہیں, ہم اس کی کلر کو ایسے بنایا جائے کہ وہ طاقتور ہو. مثال کے طور پہ اس کی کلر جو ہے اورنج کلر ہو. صحیح صحیح. اورنج کلر جو ہے نا, اس کے اورنج کلر کے ساتھ کیا ہے کہ یلو کلر بھی اس میں شامل ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, بالکل یہ کمبینیشن ہے ریڈ اور یلو کا. ریڈ اور یلو کے کمبینیشن ہے. تو اس کے ساتھ وہ ریڈ بھی ایک طاقتور چیز ہے, بلڈ کے لیے. ہاں جی, پاورفل ہے. تو یہ دونوں کو ہم ایسے میڈیسن بنائیں جس میں یہ کلر ہو. اگر ہم کسی مقصد کسی کوئی ویکنس کے لیے یا کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے, میں بس تھوڑی سی کنفیوژن میں تھی, تو میں نے کہا میں لگے ہاتھ آپ سے یہ پوچھ لوں. آپ کی بہت مہربانی, آپ نے مجھے ٹائم دیا. نہیں بالکل, یہ اثر کرتے ہیں کلر تھراپی, بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. اور میں نے اپنی کتاب میں بڑی واضح لکھی ہے. ماشاءاللہ, بہت آپ کی بکس نے تو بہت ساری میری ذہن کی بڑی ساری چیزیں کھول دی. اور میں پڑھتی ہوں اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھتی ہوں. یہ نہیں ایک دفعہ پڑھی ہے تو پھر مجھے وہ ہوتا ہے, پھر میں اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے پڑھنا شروع کر دوں گی. پھر ہر دفعہ ایک نئی بات سمجھ آتی ہے. اس لیے پلاسبو والی بات مجھے اسی طرح دوبارہ میں نے پڑھا, پھر میرے ذہن میں کلک کی کہ میں یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی ہوں کہ یہ بات صحیح ہے, میں یہ کر سکتی ہوں. بہت شکریہ. اللہ بالکل کر سکتی ہے آپ, بالکل انشاءاللہ. بہت بہت مہربانی. یو آر ویلکم. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہی ہم اپنے زندگی میں
بہتری لا سکیں. اور بیچ میں ایک نئے بات بھی آ گئی کہ جس طرح کے ہم کلر کو استعمال کرتے ہیں, کلر سے ہمیں کوئی ریلیف ملتے ہیں, کوئی ہیلپ ملتے ہیں. اب وہ جن لوگوں نے کمپنیز بنائی ہے اس نے کیا کیا سورسز استعمال کیے, اس کی مائنڈ تھاٹس کیا ہے اس اپنے کاروبار کے بارے میں, جو کہ بڑے جذبے سے اس نے استعمال کیے اپنے صلاحیتوں کو, لیکن کام نہیں کر سکا. لیکن پیچھے کوئی ایسی بات ہے جو ان کے خیالات میں ہے, کچھ بلاکیجز ہمارے لاشعور میں ہوتی ہیں, انکانشس میں ہوتے ہیں بلاکیجز. اس بلاکیجز کو کیسے کھولا جائے اور اس بلیفز کو کیسے ختم کیا جائے جو انہوں نے پہلے سے بنائے ہیں کہ اگر تھوڑا ایسا ہوا تو ایسے ہو جائیں گے, یا کوئی ایسا کوئی نہ کوئی ان کے اپنے کارکردگی پلاننگ میں چینج ہے. مروج پلاننگ میں کہتے ہیں چلو پلاننگ بھی کرتی ہے, یہ تو ہم نے کر دی ہے, جو فلاں نے کیا تھا وہ بھی ہم نے کر دی ہے, وہ جو کامیاب آدمی نے فلاں نے کیا تھا وہ بھی ہم نے کر دی ہے, لیکن نہیں ہوا. اب وہ جائیں گے اس پہ کہ کوئی اگر مانتے ہیں کہ جادو ہے تو جادو پہ جائیں گے, اگر کوئی مانتے ہیں کہ یہ جین بھوت ہے تو جین بھوت پہ جائیں گے, اگر کوئی مانتے ہیں کہ یہ نظری بد ہے تو نظری بد پہ جائیں گے, اگر کوئی مانتے ہیں کہ مثلا کچھ اور کسی نے کچھ ایسا کچھ کیے یا ہم پر کوئی ایسا کچھ اثرات آئے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوا, بس کاروبار ختم ہو گئے, غرق ہو گئے, قرضدار ہو گئے, ہزاروں لوگ اس کے پیچھے گھوم پھر رہے, لوگوں سے قرضہ اٹھایا ہوا ہے بینک والے اور اس کے پیچھے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. آدمی نے زندگی چھوڑ دی ہے, سارے کچھ یہاں سے بس بھاگ گیا ہے کہیں گھوم پھر, اور ساری زندگی ایسی گزار دی. وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گیا, ٹینشن ڈپریشن, اسی قرض کی وجہ سے ان کے گھر پہ قبضہ آ گیا ہے, گھر کو کسی بینک نے لے لی ہے یا کسی اور چیز نے, آفس بھی لے لی ہے, سب کچھ میدان پہ خالی آ گیا ہے. اور پھر جب سب کچھ نہیں ہوتا ہے تو رشتوں نے بھی ساتھ چھوڑ دی, رشتے, بیوی نے کسی نے کوئی ایسا مسائل گھر میں آ گئے, چڑچڑے ہو گئے بچوں کے درمیان اور سب کے درمیان, یا کوئی نیگیٹو راستہ اختیار کر دیا کسی نے. اب یہ تمام چیزیں کیسی ہوتی ہیں, کیوں ہوتی ہے؟ ایک کال ہولڈ پہ ہے, ایک کال لیتے ہیں اور کال کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں سیالکوٹ سے صفوان بات کر رہا ہوں, آپ کا اسٹوڈنٹ. پنڈی میں آیا تھا آپ سے سمدہ کورس کرنے کے لیے, HMF اور سمدہ کے میں نے کورسز کیے تھے آپ سے. جی صفوان صاحب, ماشاءاللہ, بہت اچھا. آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو سمدہ یہ ہے ہیلنگ انرجی, یہ کمال کی انرجی ہے, زبردست ہے. اس کے مجھے بہت اچھے ریزلٹ جو ہے مل رہے ہیں, اور دوسروں پر بھی جب میں اس کو اپلائی کرتا ہوں تو اس کے بہت اچھے ریزلٹ مجھے ملتے ہیں. یہ ایک بڑی پاورفل سی چیز ہے ڈاکٹر صاحب, اور اس سے بڑا فریش ہو جاتا ہوں میں جب بھی اس کو میں کرتا ہوں. جب میں بڑا تھکا ہوا ہوتا ہوں نا تو اس کو کرتا ہوں تب بھی, اور جب مجھے کوئی درد وغیرہ ہو تو اس میں بھی بڑا مجھے کام دیتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا رحمت ہے. یہ بہت اچھا, اور شفا ہے, شفا اللہ کی طرف سے ہے. تو کیا آپ کن بیماریاں, کون سے بیماریاں کیور ہوئی, اور کیسے آپ کی زندگی میں اتنی اچھے اور خوبصورت تبدیلیاں آئیں, کیسے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک تو HMF جو ہے وہ میرا بڑا کام کرتا ہے, زبردست قسم کا. اچھا, HMF بھی کیا ہوا ہے؟ جی. واہ, پھر تو بڑی باتیں مل گئی آپ سے, پھر تو باتیں بن گئی ہے. جی میں یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب پہلے تلاش کیا کرتا تھا, مطلب میں سنا کرتا تھا لوگوں سے کہ ایسے وہ شمع بینی کو جلا کے دیکھنا, اور لیکن یہ چیزیں آپ نے ایک دن میں دے رہی ہیں اور مجھے بڑا فائدہ ہوا اس سے, کسی کو اپنے پیغام بھیجنے میں, اپنے گولز کو اچیو کرنے میں, خاص طور پہ ایجوکیشن کے اوپر. صحیح. اور میری ایک کزن تھی, ان کو سر کا درد تھا بڑی دیر کا, تقریباً وہ بتا رہی تھی کہ 8 کلاس سے ان کو وہ درد ہے.
وہ کبھی اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ وہ برداشت سے باہر تھا. میں ایک دن قدرتی اللہ تعالیٰ نے لے کے جانا تھا, میں گھر گیا ان کو, انہوں نے بتایا اس کی امی نے کہ ایسے, میں نے ان کو بتایا تھوڑا اس بارے میں, تو انہوں نے کہا ہمارا ایک پیشنٹ ہے آپ دیکھیے. میں نے اس کو اسی ٹائم ٹریٹ کیا, اور وہ میں دوسرے تیسرے دن میں اس کا درد کافی, جب بھی میں ہاتھ رکھتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے بالکل, اور تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست ایکسپیرینسز ہے آپ کے. اور ایچ ایم ایف سے کیا ہوا؟ ایچ ایم ایف سے یہ ہے کہ جو بھی میں گول رکھتا ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, صحیح, تو ایک تو ول پاور بڑی آ جاتی ہے, میں بڑے کام آسانی سے کر لیتا ہوں, وہ والے کام, یا کوئی کھوئی ہوئی چیزیں ہیں میری وہ مل جاتی ہیں مجھے اکثر پتہ لگ جاتا ہے پہلے ہی. اگر کسی نے مجھے ملنا ہے نا, پیغام آ جاتا ہے ایسا, اللہ نے سینس دے دی ہوئی ہے کہ وہ پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے آج اس نے ملاقات کرنی ہے. اور کچھ ایسا میں خود اتنا زیادہ اس میں انوالو ہوں کہ میں مطلب اکثر بیٹھا ہوں, فارغ بھی بیٹھا ہوں تو میں کرتا رہتا ہوں اس کو, مطلب اس کے جو ایکسپیرینسز وہ کرتا رہتا ہوں میں. مجھے بڑا شوق ہے, یعنی کہ انٹرسٹ بھی ہوتا ہے نا ایک چیز میں, مجھے سمدھا میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, اور میں اس کو اینڈ تک کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ, بالکل بالکل بالکل. لاہور میں آپ رہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں سیالکوٹ میں رہتا ہوں. ڈاکٹر لیاقت صاحب آپ کے ایک اسٹوڈنٹ تھے, میں ان کا شاگرد ہوں, یاد ہوگا. اچھا, بالکل 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 صحیح جی. اور ہم نے یہاں ڈسکا میں ایک چھوٹا سا آفس بھی بنایا ہے اسی طرح کا. ڈاکٹر صاحب اور میں ہی ہیں یہاں پہ ٹریٹ کرنے کے لیے ڈسکا میں, تو وہاں آتے ہیں جاننے والے جن کو اس بارے میں ابھی بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو, اور آتے ہیں ان کو فرق پڑتا ہے. خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب میں یہ بتاؤں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس کہ مجھے باہر کی چیزوں کا بڑا تھوڑا اثر تھا. وہ مطلب یہ جو ہوائی چیزیں ہوتی ہیں, جن مطلب اس طرح کی چیزیں مجھے رات کو سوتے تنگ کرتی تھی بڑا, تو میں لیول 3 کھولتا ہوں اور اسی ٹائم مطلب فریش ہو جاتا ہوں, میں اسی ٹائم بھاگ جاتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا بہت اچھا. ہاں کچھ بیماریاں اگر کچھ چیزیں نہیں ہوتے تو بار بار کریں گے تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں نا. کچھ لوگ ہوتے ایک بار کر لیتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس آتے یہی ہے سارا کچھ. ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کو اللہ کا فرشتہ سمجھتا ہوں, آپ ایک بڑی میرے لیے ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں آپ. فرشتہ نہیں, ہم فرشتوں سے افضل ہیں. انسان جو ہے نا فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے افضل پیدا کیے ہے انسان جو ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا کوئی خاص ہوں, میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں. بس اللہ کو پتہ ہے کہ میں کیسا ہوں, کتنا. انسان تو اس دنیا میں کوئی بھی آیا گناہ تو ہوئے, بلکہ جنت میں بھی ہم سے خطا ہو گئے اور یہی پہ بھی ہوتے رہتے. اب اللہ کو پتہ ہے کہ کون کیسے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ میں کیا ہوں, اتنا مجھے پتا ہے کہ میں انسان ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اچھائی کا, فرشتوں کی طرح نا جی, اچھائی کی کوشش. آپ نے کتنا بڑا کام کیا پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے ہم پاکستانیوں کے لیے کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا, اور آپ ہمارے لیے ایک وسیلہ بن کے آئے ہیں. اور یہ چیزیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ اس کے پاس ہو سکتی ہیں. اتنی محنتوں کے بعد بھی یہ چیزیں نہیں ملتی ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ایک دن میں دے دی ہیں ہمیں. اللہ کا کرم ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کے یہ ایک نعمت ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اور علم عطا کریں گے, اور اللہ اور تلاش میں جب رہتا ہے انسان تو مل جاتے ہیں, اللہ دے دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو بہت اچھی ایکسپیرینسز ہے آپ کے, بہترین ایکسپیرینسز ہیں. کمال, میں تو زبردست, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب مجھے اچھے رزلٹ ملتے ہیں نا اس کے, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس چیز میں. آپ کو بڑی وشیز دعائیں آپ کے لیے نکلتی ہیں میرے. بہت شکریہ, آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے تو میں آگے بڑھ رہا ہوں اور بہت سارا کچھ کر رہا ہوں. آپ انشاءاللہ روز بروز نئے چیزیں انٹروڈیوس کرا رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے. ہاں بالکل. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ ابھی نیو اور بھی آگے مطلب یہ چیز بڑھا رہے ہیں اس کو اور بھی؟ بالکل, یہ نالج آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں یہ اور زیادہ ایڈوانس ہو جائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کوسچن پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے کبھی سنا تھا جی کہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو کہ ٹیلی ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں جی, تو کیا وہ بھی یہ بھی ایسا بھی ہوگا یا ہے؟ ایک سسٹم ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب ٹیلی ٹرانسپورٹیشن جس کو انسان جب اسی انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے میں کنورٹ، یہ تو اسلام میں بھی تھا نا؟ بالکل بالکل جی بالکل. دیکھیں بالکل انسان اپنے باڈی کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، یہ اس قابل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہوئی ہے، اللہ نے عطا کی ہوئی ہے. جی جی تو انسان کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں موجود ہے، اللہ نے بہت سی صلاحیتیں دیے گئے ہیں. وہ ایک کمپلیٹ کائنات کے ساتھ کنیکٹ ایک ذریعہ، ایک سورس ہے جو اللہ نے بنایا گیا ہے. انسان کو پورا کنیکٹ ہے اس کائنات کے ساتھ یہ انسان. تو انسان کو اللہ نے اتنی طاقتیں دی ہوئی کہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے بہت سارا کچھ کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم جب اللہ تعالیٰ کا یقین ساتھ شامل کر لیتے ہیں نا کسی کام میں بھی اگر یہ سمجھا کرتے ہوئے میں جب اللہ کا یقین رکھتا ہوں نا پورا، تو وہ کام فٹافٹ. اور میں نے فیل کیا ڈاکٹر صاحب کہ یہ انرجیز جب میں یہ کہتا ہوں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت تیزی سے آ رہی ہیں، اس وقت اور سپیڈ تیز ہو جاتی ہے ان کی. بالکل سپیڈ تیز ہو جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ کچھ ہم پڑھتے بھی ہیں، درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں تو اور زیادہ پاور بڑھ جاتا ہے. اچھا، ہم اسی صلاحیتوں پہ بات کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اے بی سی ڈی ای ایف، ای اور ڈی ای ایف جو صلاحیت جو پاورز ہیں نا، اگر آپ نے اسٹڈی کیے ہو ڈی ای ایف، ہاں جی، آگے کورس آپ نے لیول 8 تک کیے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے تو ابھی تک 4 تک کیے ہیں اور پہلے کیے ہیں. وہ آگے لیولز میں ڈی ای ایف کی ذکر ہوتی ہے پاورز کی. تو وہ جو طاقتیں ہیں، باڈی کو کیسے انرجی میں کنورٹ کرنا، انرجی کو کیسے میٹر میں کنورٹ کرنا، میٹر کنورٹ ٹو انرجی، انرجی کنورٹ ٹو میٹر، یہ صلاحیتوں پہ بات ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو اس سے اگلے لیولز ہیں، مطلب جو 8 تک کے ہیں؟ بالکل، آپ دوسرے لیولز آپ لیں نا. آپ اس دفعہ ہم آئیں گے انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ لاہور کو آئیں گے 10 اپریل کو جی، اور 16 کو کراچی میں پھر ہوں گے اپریل کو. لیکن ہاں آپ جلدی اگر کرنا چاہتا ہے 26 اپریل کو مارچ کو آپ پی سی ہوٹل پنڈی میں تشریف لیں. جی جی جی. آپ پنڈی آئے تھے نا میرے خیال میں؟ ڈاکٹر صاحب میں پنڈی آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے. بالکل 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 مجھے یاد ہے. ہاں، وہ میرے عزیز اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھے. آپ بہت پرانا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، 6-7 سال. لیاقت صاحب 6-7 سال پرانا ہے نا. جی جی. اور بہت اچھے، بہت نائس ہے. آپ کا بڑا ذکر کرتے ہیں، بڑا یاد کرتے ہیں. آپ سارے یاد کرتے ہوں گے، ہم چون کے یاد کرتے ہیں. اس سے ڈاکٹر صاحب ہمیں ہمارے بیہیویئر میں بڑا چینج آ گیا ہے. میں اور ڈاکٹر صاحب اکثر رات کو ہم آفس میں بیٹھتے ہیں ادھر، تو ہمارے اور بھی دوست آتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کبھی بھی جو ہے نیگیٹو قسم کی بات نہیں کرتے اور نہ ہی مجھ سے نکلتی ہے. ہم ہمیشہ دوسروں کو اچھا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ کبھی بھی الٹے رستے پہ ہم نہیں جا رہے. اگر ہم جانا بھی چاہیں تو نہیں جاتے، ہم پھر آ جاتے ہیں سیدھا اسی رستے پہ. ڈاکٹر لیاقت تو بہت ہی نائس، بہت ہی اچھے پرسن ہے، اور سمجھتے ہیں اس چیزوں کو نا، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اتنا فائدہ بھی ہوتے ہیں ان کو. اور پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایک بار کر لیتے ہیں بس گئے، جیسا کہ سب کچھ اس نے حاصل کر لیا، بعد میں وہ یعنی اتنے زیادہ کانٹیکٹ میں رہتا ہے. یہ ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہا، ریپیٹ کے بار بار، اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا اتنا زیادہ. جی جی بالکل، بہت زیادہ ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ ان کا جو ہے نا بہت یہ چینج ہے، بہت زیادہ ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب کا جو ہے نا ان کے پاس بیٹھے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں پورا سیالکوٹ کے اندر جو ہے نا یہ جو ہماری محفل ہوتی ہے نا یہ سب سے زبردست ہوتی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور جو بھی اس میں بیٹھ جاتا ہے نا نیگیٹو قسم کا بندہ، وہ پازیٹیو ہو کے ضرور اٹھتا ہے. ماشاءاللہ، جب آپ لوگوں کی گیدرنگ میں آ جاتا ہے تو پازیٹیو ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا، میرے کچھ دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، تو وہ اس چیز کو مطلب انرجیز وغیرہ پہ اتنا، کئی لوگوں کا ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب ان کو نہیں پتا، علم نہیں ہوتا ان کو، تو لیکن
جب وہ ہمارے اندر بیٹھے ہماری گیدرنگ کے اندر تو صرف 2-3 دن کے اندر وہ دنوں میں وہ ہماری باتیں سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا باتیں، اور اثر کرتی ہیں باتیں ان کے اوپر، اور وہ اب ہمارے بغیر ایک منٹ نہیں نکالتے. وہ کہتے ہیں رات کو ہم اگر ڈاکٹر لیاقت کے وہ آفس میں نہ بیٹھے جا کے سارا دن اچھا نہیں گزرتا. صحیح. اچھا لیاقت کو ایک بار وہ چاہے تھا، اس کو کار چاہتا تھا نا ان کو. جی بالکل. تو میں نے انہیں کہا تھا کار مل جائے گی. کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ میں کوئی چیز ہے نہیں، آتا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مجھے کار آ جائیں. میں نے کہا دیکھیں آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے، پھر آپ نے HMF کیے ہے، آپ گولز میں بھی آپ نے لکھا ہے. کہتے ہیں نہیں تو ہو کیسے رہے. تو میں کہ سورسز دیکھو، آپ سورسز پہ کام کرو، مل جائیں گے آپ کو. کہتا ہے پھر اچھا کچھ عرصہ اس نے کوشش کیے ہوئے تھا، نہیں ملا تھا، تو پھر مجھے آیا، پھر بتایا. اگلے دفعہ میں نے کہا تھا تم اس طریقے سے کر لو. جی. تو اس نے جو کیا، یعنی اس نے 1-2 ہفتے بعد آئی تھنک ایسا تھا کوئی، وہ کار میں آ گیا تھا. کہتا ہے نیچے بڑی گاڑی کھڑی ہے، بہت بڑی گاڑی. نہیں وہ بتا رہے تھے کہ مجھے گاڑی مل گئی تھی. جی مل گئی تھی، بالکل مل گئی تھی. تو وہ پھر گاڑی میں بھی کہیں جا رہا تھا، میں کہ چلو تمہاری گاڑی میں میں ذرا سا جانا تھا کہ مجھے کام ہے، چلو تم مجھے گاڑی میں لے جاؤ. تو وہ پھر مجھے لے گیا تھا گاڑی میں، اور جہاں پر میں ایک زمین تھا وہ دیکھنے گیا تھا میں، وہاں پر ہم گئے تھے، واپس آئے تھے، بڑے اچھے گپ شپ ہوئے. تو میں نے کہا دیکھیں سب چیزیں پاسبل ہے، سب چیزیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر آپ اتنے اچھے ہیں، اتنا پیارا انسان ہے، اتنا محنتی انسان ہے، آپ کو اس پہ کام کرنی چاہیے، اس سمدھا پہ، HMF پہ، اس چیزوں پہ کام کرنی چاہیے آپ کو. بلاؤ کہ ہمارے ہیلپ بھی کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ اس میں کچھ اچھی چیزیں اور ڈیولپ کریں، ہمارا ہیلپ بھی کرنی چاہیے آپ کو. تو وہ پھر اس کے بعد ان میں کانفیڈنس اور زیادہ بڑھ گیا کہ یار جو سوچتا ہے انسان کچھ کر سکتا ہے. یہ جو چیزیں جو انرجائزنگ کا سلسلہ ہے سمدھا میں ہے، HMF میں ہے، یہ چیزیں یہ ممکن ہے، پاسبل ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ وہ ان کے یقین اور زیادہ پختہ ہو گئے، اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئے. تو میرا سلام کہنا ہے ڈاکٹر لیاقت کو. جی انشاءاللہ، کیوں نہیں، ضرور. بہت شکریہ آپ نے کال کیے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کمپنی بن گئی، طوف ہو گئی، ختم. ڈاکٹر لیاقت کی بات یاد آ رہی ہیں، بڑے ایک نئے چیز ہمیں دے دیے انہوں نے، ایک نئے بات بیچ میں آ گئے کہ ڈاکٹر لیاقت بھی ایسا ہی ایک شخص تھا جو وہ سمجھتا تھا پاسبل نہیں ہے، چیزیں ممکن نہیں ہے. اب جو کمپنی بناتے ہیں 100 میں سے ایک کمپنی صحیح ہوتا ہے، اور جو 90% جو کمپنیاں کاروبار ختم ہو جاتا ہے وہ 90% میں 99 والے کی بات میں آپ سے پہلے شیئر کروں گا. پھر آپ سے میں بات کروں گا اس کے جو 100% جو ایک شخص ہے، جو ایک کمپنی ہے یا شیئر ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے یا کوئی بھی چیز، کبھی پارٹنرشپ ہوتے ہوئے بہت بڑی اس میں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتے، کمپنی چھوٹے ہوتے لیکن وہ بہت بڑی ہائیسٹ لیول پہ اس کے پاس بہت انکم ہوتا ہے، بہت سارے چیزیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کاروبار ختم ہو جاتے ہیں ان کے. تو کس طرح یہ کیوں ایسے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہیں؟ یہ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بدر الدین بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، حیدرآباد سے. جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ میں ڈاکٹر صاحب وہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سمدھا ہیلنگ
انرجی جو ہے یہ کیا چیز ہے. میرا ایک دوست ہے, اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ اس طرح سے اس نے کچھ کورس بھی یہاں سے کیے ہیں آپ کے پاس سے. اچھا جی. میں نے ایک دو پروگرام آپ کے دیکھے تھے ہٹ ٹی وی پہ. اچھا. تو اس میں کوئی آپ کسی انرجی کا ذکر کر رہے تھے کہ انرجی آتی ہے, تو کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ انرجی کہاں سے آتی ہے اور آدمی کے اندر کیسے جذب ہو جاتی, پھر اس سے جو کسی کا علاج کرتے ہیں یعنی کہ وہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے یہ سارا؟ جی بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہیلنگ سسٹم ہے, ایک ہیلنگ طریقہ ہے, یعنی علاج کا ایک طریقہ ہے سمدھا ہیلنگ انرجی. اب وہ کیا اس میں استعمال ہوتے ہیں وہ تو جب کلاس میں آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے, لیکن یہ ایک طریقہ علاج ہے جس سے علاج بیماریاں جیسے ایسے کچھ ڈیزیز ہے جس کا علاج ہوتا ہے, اسے سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ڈیزیز. تو بیماریوں کا علاج ہوتا ہے سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل ڈیزیز. مثلاً آپ بتائیں کس بیماری کو آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں, میں اسی پہ آپ سے بات کروں گا کہ یہ بیماری کا علاج ہے کہ نہیں ہے. کون سی مثلا کسی کو سروائیکل کا پرابلم ہو تو وہ اس کو اس کے ذریعے سے ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ کسی کو سروائیکل بالکل کیور ہوئے, الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہیں, بہت سے لوگ ٹھیک ہو گئی اس میں سے جن کو سروائیکل ہے. اور جیسے کسی کی یادداشت کمزور ہو یا کوئی ایسے پاگل پن قسم کے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا ہلکے پھلکا, جیسے میموری کے جتنے بھی پرابلمز ہیں بالکل کیور ہو جاتے ہیں, میموری کے جتنے بھی پرابلم. اور اگر کسی بیہیویئر میں جس طرح بتا رہے ہیں جس طرح کی پاگلوں جیسے سلوک ہوتا ہے کسی, اگر کوئی بیہیویئر میں کسی کی چینج لانا چاہتا ہے, بہتری لانا چاہتا ہے, تو بالکل سمدھا ہیلنگ اور ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس کام کرتے ہیں. جی 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 طریقے ہیں. ایچ ایم ایف بھی ایک طریقہ ہے اور ایک ایسا طریقہ ہے جو ہمیں ایک تعمیری شخصیت بناتے ہیں, ہمارے منظم زندگی گزارنے کے کچھ میتھڈز ہے, کچھ طریقے ہیں اس میں جو انسانی صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرنے کا. جی جی کیا ایچ ایم ایف کیا ہوتا ہے, کس سے بنتا ہے یہ؟ جی ایچ ایم ایف مین ہیومن میگنیٹک فورس. ہمارے اپنے ایک اللہ نے ہمیں انسان کو اتنی طاقتور صلاحیتیں دی ہے, اگر اس کو اٹیون کیا جائے, اٹیونمنٹ دیا جائے کسی کو, اس کے اجاگر کیا جائے, وہ ناچیز انسان بالکل بیکار لاچار انسان بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں. جی ممکن ہے, پاسبل ہے بالکل. اور یہ کام کرتے ہیں الحمدللہ, یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور اسی وقت کرتے ہیں. یہ آپ کو سالوں پہ یہ کی بات نہیں ہوتا ہے, وہ اسی وقت کرتے ہیں یہ کام. اٹیونمنٹ ہوتی ہے, کوئی ایک طریقہ ہے جو کہ آپ کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں, اور اس طریقہ کو اپنانا بڑی ضروری ہے. وہ ڈاکٹر صاحب میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا کہ لوگ آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور یعنی کہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کو یہ کیا تو وہ اس کو یہ ہو گیا تو فوری رزلٹ آ گئے. جی تو یہ یعنی کہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ بغیر کسی دوائی کے کوئی لوگ جو ہے علاج ہو جاتا ہے, اور یعنی کہ لوگوں میں انرجی یا کوئی ایسی جو طاقت آ جاتی ہے. صحیح بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. واقعی انسان کے سوچ سے کچھ بالاتر چیزیں لگتی ہے نا, لیکن ایسا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے ایسا. اور آپ ایک بار آزمانے کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے, ایک بار آئیں تو صحیح. جی جی میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں پھر آپ کا کراچی میں جو ہے وہ وہاں وزٹ کروں گا. یہاں حیدرآباد میں تو آپ کا کوئی نہیں ہے سیٹ اپ؟ حیدرآباد کے لوگ کراچی آتے ہیں, کافی اسٹوڈنٹس ہیں, ابھی کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ان فیوچر ہو سکتا ہے ہم وہیں پہ بھی کلاس دیں, کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہیں پہ لوگ آ جاتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے تو ڈسٹنس نہیں ہے, جو کہ یہ بڑی ضروری ہے کہ انسان کو اس کو سیکھیں. اور یہ اہم کردار ہماری شخصیت, ہمارے زندگی میں رول یہ بڑے اچھے ادا کرتے ہیں. تو اس لیے ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس اور اس کی جو بینیفٹس ہیں, وہ جو لوگ کہتے ہیں, جو مجھے کال کرتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, یہ بالکل درست. جی وہ ٹی وی پر سنے ہیں میں نے, لوگ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں نا, تو لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک
بغیر میڈیسن کے کس طرح سے آپ وہ لوگ وہ یعنی کہ وہ شفائی قوت کہاں سے ان کو ملتی ہے، پھر وہ آگے لوگوں کو شفا دیتے ہیں؟ جی بالکل، یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. ہم بہت سی ٹیکنیکس اگر استعمال کریں تو بہت سے کچھ ہو سکتا ہے. سائنٹیفکلی اگر ہم سوچتے ہیں تو بہت سے کچھ پاسبل ہے. سائنس کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے اگر ہم سوچتے ہیں تو بہت سی چیزیں پاسبل ہے، ممکن ہے. اور روحانیت میں تو دیکھا ہے میں نے، تصوف کی کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں، تو اس میں کچھ اس طرح کی قوتیں ٹرانسفر ہونے کے واقعات ایسے بہت شاذ و نادر کہیں پڑے ہیں. لیکن یہ اس طرح سے بہت سارے لوگوں کا یہ تجربہ اس طرح ہونا، بیان کرنا. صحیح. دیکھیں میرے کلاس میں تقریباً بیٹھے ہوتے لوگ کم سے کم کئی 100 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس 100 لوگوں میں سے جو سبھی ہمارے یہاں کے لوگ ہیں اور ان میں سے روحانیت سے منسلک لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے میڈیکل سے منسلک لوگ ہوتے ہیں، سائیکلوجی سے منسلک لوگ ہوتے ہیں، جو بھی ایکسپرٹیز ہے نا، ایکسپرٹیز کی میں بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح سیاست سے ریلیٹ لوگ ہوتے ہیں، باقی نظاموں سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، میڈیکل کے مختلف شعبوں سے ریلیٹ لوگ ہوتے ہیں. وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو سب کو الحمدللہ سیم ریزلٹ ہوتے ہیں. ایک عام سے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل یعنی بالکل اس چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ریزلٹ ہوتے ہیں، اس کو بالکل ریزلٹ ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں یہ چیز. اس کا کوئی تعلق مذہب سے یا ایجوکیشن سے بھی ہے؟ دیکھیں دین میں جو بھی کچھ اچھا کرتے ہیں ان کو اپنانی چاہیے، وہ مذہب کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے دین کہ بنیاد جو ہے وہ اچھائی سے ہے، اخلاق سے ہیں، بہتری سے ہیں، دوسروں کے کام آنے سے ہے نا. تو یہ وہی راستہ تو ہے. اور پھر شفا من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو دین جو ہے نا کس چیز سے بات کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں نا. اللہ کے جو ہمیں فرمان ہے اللہ کے، ان کو اپنانے سے بات ہوتی ہے نا، اس پہ عمل کرنے سے بات ہوتے ہے. تو شفا اللہ کی طرف سے ہے اور اس لیے یہ مذہب کا حصہ ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب میں پھر کراچی انشاءاللہ آ کے پھر بالکل انشاءاللہ بالکل تشریف لیں، ضرور آئیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے. اللہ حافظ. اللہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک شخص جو ایک 100 لوگوں میں سے یا 100 کمپنی میں سے ایک کمپنی ختم، اور ایک کمپنی ہمیشہ چلتے اور 100 کاروباری ادارے ختم ہو جاتے ہیں یا کمپنیاں ختم ہو جاتی ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی شیئرز ہوتے ہیں، اس میں بڑے ملین ڈالرز ہوتے ہیں، لیکن ختم ہو جاتے ہیں. اب اس کا ریزن کیا ہے یہاں پر بتایا جاتا ہے، بہت سے علوم بتایا جاتے ہیں کہ یہاں ریزن جو اس کا کوئی وجہ جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتی ہے، کوئی ایسا وجہ ہے. اور وہ کیا وجہ ہے؟ مختلف لوگوں کے مختلف وجوہات ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے، ان کے اپنے سائیکلوجی کے اپنے سائیکی مختلف ہوتی ہے، ان کے اپنے تھاٹس، ان کے اپنے تھنکنگ مختلف ہوتی ہے، اور ان کے بلیفز مختلف ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا اور ایسا ہو گیا تھا تو اس لیے اس کو ختم ہو گیا. درحال کی وجہ وہ نہیں ہو سکے گا، کوئی اور وجہ ہوگا، یا اس نے بالکل درست فرمایا ہوگا کہ یہ وجہ ہے. لیکن اگر ایک شخص پہلے سے کچھ دیکھتا ہے، دیکھیں اندازے سے بھی ہم آج کل ہمیں فیوچر نظر آتے ہیں کہ ہمارے اس کاروبار کے، ہمارے اپنی شخصیت کی فیوچر کیا ہے، خود اندازہ کیا جا سکتا ہے. مثلا جب ہم اس میں پڑھتے ہیں PMBL اور NLP میں پڑھتے ہیں کہ اگر ایک شخص اگر بات کر رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہے ہیں یا صحیح بول رہے ہیں، اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں یا دوسری بارے میں، کہ تصور کر رہے ہیں یا جو ہے نا کوئی چیز کریٹ کر رہے ہیں.
یا سن رہے اس وقت یا کوئی نیچے دیکھ رہے اپنے بارے میں بات کریں. یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور اندازہ لگا لیتا ہے ایک شخص کا کہ یہ صحیح بول رہے یا جھوٹ بول رہے. تو اس پہ آتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں. اس پہ کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, حیا شیخ بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہے؟ حیا شیخ. حیا شیخ؟ جی 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 حیا. جی جی آپ کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں میں نے لیول 3 تک کیا تھا. جی جی ماشاءاللہ. جی سائنس سے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نام بڑا حیاشی. حیا شیخ. شیخ حیاشی. اچھا اچھا حیاشی ماشاءاللہ. نام بالکل یونیک نام ہے, اس لیے میں حیران ہو گیا تھا کہ نام حیاشی. یہ حیا نام ہے, شیخ سر نیم ہے. حیا شیخ. جی بالکل. اچھا اچھا حیا شیخ. جی 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 کیا کہنا چاہتی ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی بالکل, میں نے آپ کا لیول 1 to 3 کیا تھا اور میں نے کافی سارے جو ایکسپیرینس کیے ہیں. اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. ہاں میری بہن مطلب گھر پہ جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی تھی وہ تو ابھی میں خود ہی ہیلنگ دے دے کے صحیح کر دیتی ہوں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ سے سب مطلب جو چھوٹے موٹے درد, بہن کی کمر کا درد تھا اچھا ہو چکا ہے ابھی. بہت اچھا بہت اچھا. بالکل نیگیٹیوٹی تھی گھر پہ, اس کو بھی میں نے ہیلنگ دی تو ماشاءاللہ سے سب پوزیٹیو چل رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت باہر آ گئے ہیں ہم. صحیح 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 مطلب کافی ابھی میں مطلب مزید پلان ہے کہ میں آپ کا اور آگے لیول کروں نا. صحیح صحیح بالکل 8 تک کرنے کے ارادے ہیں میرے. ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے ارادہ ہے, یہ زبردست ارادہ ہے. تو اور ایچ ایم ایف آپ نے نہیں کیے ہیں؟ جی ایچ ایم ایس بھی ڈاکٹر صاحب بالکل کریں گے ابھی ہم. ایکچولی ابھی تو میں آفس میں ہوں. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, یاد رکھنا ہے ٹھنڈا کر دیا ہے کہ ایچ ایم ایف بہت ضروری چیز ہے. کہ کچھ ابھی بات ہو رہی ہے کہ کچھ کمپنیاں بنتے ہیں, کچھ پلاف ہو جاتے ہیں, کچھ واپس کاروبار بڑی بنتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں, اور کچھ جو ہے نا چلتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم سائنس کے حوالے سے جب پڑھتے ہیں, پی ایم بیل کے حوالے سے, وجہ ہوتا ہے انسان کے اندر, اور بہت سی ایکسٹرنل عاملات بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری چیزیں اس میں شامل ہو سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. جی جی تو ماشاءاللہ. اور آپ نے دیکھ لے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں, جو سیکھتے ہیں, وہ چیزیں کام کرتے ہیں زبردست قسم کے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل, ابھی میں نے سیکھا ہے اور سیکھے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے تو ماشاءاللہ سے کافی جو ہے چینجز آ رہی ہے لائف میں. اچھا 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 اچھا. جی جی ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے لائیو بات کر کے. انشاءاللہ. کوئی سوال ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے. جی. جو پودے ہوتے ہیں پودے ان کو میں نے ہیلنگ دی تھی, لیکن وہ جو ایک کلی ہے پودے میں وہ کھل نہیں رہی ہے, کافی ٹائم ہو گیا, مہینہ ہو گیا. ہاں ہاں. تو میں ہیلنگ دے رہی ہوں, کیا وہ پاسبل ہے کہ ہیلنگ سے وہ ہو جائے کچھ؟ بالکل بالکل. آپ اس طرح کریں کہ پہلے آزمانے کے لیے ایک پودے کو انرجی دے دے, ایک کو نہ دو. اگر دونوں کو دیں گے تو دونوں وہ پرورش کرتے رہیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا کہ ایک کون سے کہ واقعی انرجی کام کرے کہ نہیں. ایک پودے کو انرجی دے دے اور ایک کو نہ دے, ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں گے فرق 1-2 دن میں, 1-2 دن میں فرق نظر آ جائے گا. بالکل بالکل. آپ اس طرح کریں, پانی کو انرجائز کر کے ان کو دے دے. صحیح. ہاں یہ اچھا آئیڈیا بتایا آپ نے, میں پانی کو انرجائز کر کے. بالکل پانی انرجائز کر کے ان کو دے دو, اور وہ دوسرے کو سادہ پانی دے دو, انرجائز نہ ہو, لیکن دونوں کو سیم ٹائم پہ سیم پانی دینی چاہیے آپ کو. جی جی بالکل, چلے یہ کروں گی میں بالکل, اور انشاءاللہ نیکسٹ کال میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہوا یا نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل. اس طرح اگر آپ کے گھر میں اینیمل ہے, کوئی بھی ایسے کوئی فالتو جو آپ کے گھر میں پالتو جانور نہیں ہوتے, جی جی ان کو بھی کسی اسی طرح ہیلنگ آپ دے سکتے. ہاں جانور تو فی الحال تو کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بلی شلی نہیں ہے؟ نہیں کوئی بلی شلی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بچے تو ہے نا؟ جی جی بچے, آواز آ رہے ہیں بچے کے؟ بہت سارے بچے. اچھا اچھا. ماشاءاللہ سے 5 بچے ہیں. اس میں میرے کوئی دوست نہیں ہے؟ جی جی ان کے دوست ہیں, ان کے گھر میں ہے, جانور تو ہے. اچھا اچھا. میرا دوست نہیں ہے اس میں سے کوئی؟ آپ نے کبھی نہیں لے آیا؟
کوئی بچے ساتھ نہیں لیا ہے؟ کیونکہ وہ جو بھی بچے ادھر آتے ہیں میرے دوست بن جاتے ہیں. اچھا اچھا, بالکل بالکل جی, تو آپ کبھی لے آئیں انشاءاللہ بچوں کو بھی. چلیے بالکل لے آئے گی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر ملیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو سولوشن کیا ہے اس کی کہ کمپنیاں جو بنتے ہیں, کاروبار بنتے ہیں, یا کوئی شخص ہیں کام کرتے ہیں, وہاں سے نکال لیتے ہیں, پھر کئی اور کرتے ہیں, پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں, کئی اور کرتے ہیں. ورکرز کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ کیسے بھٹکتے رہتے ہیں, کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں, کوئی ایسا چینج کرتا ہے جب تک ان کو اپنا کوئی سورس نہیں ملا, کوئی اپنا کوئی چیز, یا مایوس بیٹھ کے پھر گھر پہ بیٹھ جاتا ہے, یا مجبوری کے تحت کسی ادارے میں کام کرتے ہیں. یہ سارا کچھ کیسے ہوتے ہیں, کس طرح ہوتی ہے, اس کے لیے ایک بڑا سا پلاننگ چاہیے. اور وہ پلاننگ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے بارے میں پلاننگ ہے. اور پلاننگ یہ ہے کہ آپ نے کاروبار سے پہلے, سب سے پہلے کاروبار سے پہلے اپنے آپ کو ایک بار آرام سے بیٹھ کے کچھ چیزوں کو آپ نے قلم بند کرے, لکھ لیں آپ کو کیا چاہیے. مثلا مجھے ایک ادارہ بنانا, کاروبار کرنا ہے, تو کاروبار کیوں چاہتے ہیں آپ, کیسی چاہتے ہیں آپ, اور آپ کو جواب خود ہی مل جائے گا آپ کے اندر. اس کو لکھتے جاؤ جو جواب ملتے ہیں. کیوں چاہتے اسے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز ضرورت ہے آپ کی, تو ضرورت ہو گئی. اور کیسی چاہتے ہیں, اس میں آپ کو ایک چیز ہاں چاہتے ہیں کہ کیسے چاہتے ہیں ہم, اس کو بھی آپ لکھ لیں کیسے چاہتے ہیں, جواب مل جائے گی کہ کیسے, کیونکہ ایسی چاہتا ہوں, مثلا اس طریقے سے چاہتا ہوں, کہ کس طریقے سے, یا لکھے کہ کس طریقے سے چاہتے ہیں, تو آپ کو طریقہ خود ہی آ جائے گا کہ اس طریقے سے مجھے اس کام کو کرنا ہوگا. اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں اور آ جاتے ہیں کہ مثلا اگر یہ ہے, اچھا سارا پلاننگ آپ نے بنا دی ہے سب کچھ, اچھا پھر اس کو کتنے سورسز آپ کو چاہیے, کتنے ریسورسز, اس کی کتنی قیمت ہے جو آپ کو ادا کرنا ہوگا, کتنی محنت کرنی ہوگی اس کے لیے, اور کتنے لوگوں سے ہیلپ لینے ہوں گے آپ نے, کتنے اپنے صلاحیتوں سے, اپنے کیا سے ہیلپ لینے ہوں گی, کتنی انرجی, کتنے چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے. یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے, جانتے ہوئے, پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد یہ سوال اپنے اندر پیدا کریں گے کہ اگر یہ کاروبار جو میں نے منتخب کیے, اگر یہ نہ ہو تو آپ کو جواب مل جائے گا, اگر یہ نہ ہو تو یہ پرابلم آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ کامیاب ہو جائیں تو, کامیاب جب ہو جائیں تو کامیابی کے آپ کو خوشیاں نظر آئیں گے کہ یہ ہو جائیں گے, پھر ایسا ہو جائیں گے. میری اس پہ بات کرتے ہیں, کال ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ ہم روبینہ بات کر رہے ہیں کراچی سے. روبینہ جی روبینہ کیسی ہو پیارے, اچھی ہو, خوش ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل بہت زیادہ خوش ہے. اچھا زیادہ خوش ہو گئی ہے؟ جی جب سے سمدہ علم سیکھا ہے نا, جب سے زیادہ ہو گئے. کیا زیادہ ہو گئے؟ پھر زیادہ اچھے بھی ہو گیا, خوش بھی ہو گئے. اور اچھی ہو گئی ہے اور خوش ہو گئی ہے نا؟ ہاں جی بالکل. روبینہ کتنی عمر ہے ہماری؟ 20. کتنا؟ 20. 13؟ نہیں 20 سال ہے ڈاکٹر صاحب. او بڑی ہو گئی ہیں, بہت بڑی ہو گئی ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیسے آپ اپنے تجربات کو شیئر کریں؟
ہم سے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، ہماری جو خالہ ہے نا جی ان کے ہسبینڈ کو ہیل کیا تھا. اچھا. تو ان کی پتے کی پتھری یعنی کہ ٹھیک ہو گئی ہے کرنے سے. اچھا جی. اچھا اچھا. پتے کی پتھری جی ختم ہو گئی؟ ہاں جی ختم ہو گئی ہے. او ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بہت بڑی بات ہے، آپ تو بہت بڑی ہیلر بن گئی ہے. جی بالکل. اور کافی لوگ آتے ہیں ہیلنگ کرانے کے لیے، ان کی جو بھی یعنی ان کی بیماریاں ہوتی ہیں نا سب کیور ہو جاتی ہیں. کیور ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ ہاں جی. ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے، بہت اچھا. یہ تو بہت بڑا کام، بڑا 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 علاج ہوا. اللہ نے بہت بڑا کرم کیا کہ پتے کی پتھری سمدھا ہیلنگ انرجی سے. میڈیکلی تو بالکل ممکن نہیں ہے، میڈیکل میں تو پاسبل ہی نہیں ہے، کوئی مانیں گے نہیں. لیکن سمدھا سے اچھا، اس کا مطلب ہے پتے کی پتھری بھی غائب ہو جاتے. جی بالکل ایسا. ہمارے خاندان میں تو سب حیرت کر رہے تھے. ڈاکٹر پہ حیران تھا نا؟ ہاں جی. ان کو وہ پہلے وہ پچھلے دن گئے تھے، انہوں ڈاکٹر نے بولا کہ آپ آپریشن کرا لیں. تو پھر وہ آئے تھے ادھر ہمارے گھر، تو ہم نے ان سے کہا آپ ہیلنگ کرائیں. ہو سکتا ہے آپ کی انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائے گی. پھر ہم نے انہیں صرف ڈاکٹر صاحب ایک دن ہیلنگ کی، وہ ٹھیک ہو گئے بالکل. دوسرے دن انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو پتے کی پتھری غائب تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی دریافت ہے، اور بہت بڑی، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے دنیا کو. انٹرنیشنل لیول پہ یہ بہت بڑی خبر ہے. تو آپ اس طرح کریں، اس کی رپورٹ جو ہے نا جیل سائنسز کو پہنچا دیں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل، ہم سب کو بتا دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس طرف آئیں. ہاں بالکل، سب لوگ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ. اور اس طرح کریں کہ وہ جو ڈاکٹر ہے نا، جو انہوں نے، اور سب سٹوڈنٹ کو یہ کرنی چاہیے جو علاج کرتے ہیں نا، ہاں جی، وہ لکھ کے لیں گے کہ یہ پیشنٹ، اس کا نام، یہ یہاں پر رہتے ہیں، یہ اس کا یہ، اور میں نے ان کا اس طرح ٹریٹمنٹ کی ہے، اور اللہ نے ان کو یہ شفا دے دی ہے. تو یہ لکھ کے دینے چاہیے لوگوں کو، تاکہ ہم دنیا کو تو دکھا سکیں کہ یہ واقعی کام کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل، ہم بھی بالکل پوری کوشش میں ہم دنیا کو دکھائیں تاکہ دنیا اس طرف آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی کانفیڈنس، اتنے اچھے ہو گئے ماشاءاللہ، اور اچھے، اور طالب کو اور ساری ڈھیر ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، آپ کو علم عطا فرمائیں، اور آگے بڑھیں اس چیزوں میں. آپ نے کتنے لیول کیے ہیں سمدھا؟ جی ہم نے 6 کر لیا. 6 لیول، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا پیارے، تو آپ اس طرح کریں کہ لازمی اپنے گھر والوں کو، اپنے تمام لوگوں کو بھی ساتھ لے آئیں، ان کو یہ دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ کام کرتے ہیں. تو جب مل کے سب ہیلر ایک گھر میں ہوتے ہیں تو پھر اور ایسی پرابلمز کیور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کتنے پیار، اور زیادہ پیار کریں گے ہم سے اللہ تعالیٰ. جی بالکل اچھا، بالکل. جی. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی خبر ہے کہ گردے کے جو سٹون ہے، جو گال بلیڈر کی جو سٹون ہے، وہ ریموو ہو گئے اور نکل گئے، اور ڈاکٹر نے بھی چیک اپ کروایا، اس نے رپورٹ دے دی کہ کلیئر ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب بالکل. بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اسی طرح سمدھا تمام بیماریوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ریموو کرتے ہیں نا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اور انشاءاللہ یہ بہت آگے تک جائے گا سمدھا، بہت آگے تک. جی بالکل بالکل ماشاءاللہ، بہت بڑی بات کہی ہے آپ نے، اور بہت بڑا کام کیا آپ نے. تو آپ اس طرح کریں، انشاءاللہ ضرور پھر تشریف لے آئیں، تاکہ جیل سائنسز کی طرف سے ایسی سٹوڈنٹس کو انعامات بھی ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب بالکل. جی تھینک یو، آپ نے کال کیا. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. بہت ہی زبردست بات ہے، اور بہت سی ممکنات ہیں، ممکن ہے انسان بہت سے کچھ کر سکتے ہیں. تو بات ہماری ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے
ہم اپنے اس پلاننگ کو بہتر کر کے اور اچھی پلاننگ بنا کے اور زبردست شخصیت اور چیزوں تھاٹس میں چینج لا کے شخصیت میں چینج لا کے اور پھر ہم اپنے سب سے پہلے اس کے لیے آمادگی ہو تیاری ہو کس طرح کی کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو چینج ورنہ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی پارٹنر ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں ایک ٹینشن کا ماحول آپ کریٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں آپ کو انرجی کی ضرورت ہے آپ کو پاور کی ضرورت ہے. اس پہ میں ضرور آپ سے بات کروں گا کہ مثلا ہم پھر اگر ویسے پے ایم بیل کے حوالے سے ہم پلاننگ کرتے ہیں تو کس طرح کے اس پلاننگ کو کرتے ہوئے اس کو کیسے اچیو کریں اور پرماننٹلی ایک چیز کیسی چلے یہ ہم اس پہ اگلے پروگرام میں لازمی بات انشاءاللہ کریں گے. یاد رکھنا اس کو کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے اس لیے لیکن یہ تمام چیزیں الحمدللہ یہ ہوتی ہے. سمدہ ہیلنگ انرجیز ہیلتھ صحیح ہونی چاہیے. آپ کو کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی کام کرتے ہوئے آپ کی ہیلتھ ضروری ہے. دوسرے آپ کے جو ہے نا ایک صلاحیت HMF ہیومن میگنیٹک فورس جب آپ کے پاس آتا تو اچھے پلاننگ زبردست ڈیسیزن اور زبردست قسم کے آپ کی جو ہے نا وہ ایک کانفیڈنس اور ایک کنسنٹریشن پاور آپ کے آ جائیں گے جس وجہ سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور بہترین سے بہترین پلاننگ اور فیصلے کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ ہمیں پروگرام دیکھتے رہیں اور اگلے پروگرام میں ضرور کچھ چیزوں پہ بات کریں گے اور ساتھ جو ہے نا ہمارے ویب سائٹ پہ آپ وزٹ کر سکتا ہے فیس بک پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتا ہے اور میری کتابیں میری بکس پہ پڑھ سکتا ہے اور میرے سیمینارز کو لازمی اٹینڈ کرے. لاہور اسلام آباد اور کراچی میں PC ہوٹل میں ہو رہے ہیں تمام PC ہوٹل کراچی PC ہوٹل پنڈی PC ہوٹل لاہور میں ہو رہے ہیں تو آپ تشریف لیں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اسی خوبصورت موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.